بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، سورہ ہود کی آیت نمبر 109، 110 اور 111 پڑھی گئی ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے اندر پیدا ہونے والی دو غلط فہمیوں کو دور کیا ہے۔ دو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، دو غلط فہمی ہے۔ ان غلط فہموں کا ازالہ کیا گیا ہے ان آیتوں کے اندر۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہ عام لوگوں سے خطاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت اوپر ہے، یہ عام لوگوں سے خطاب ہے۔ غلط فہمی یہ ہے کہ دنیا کے اندر کفر اور شرک کا شیوع ہے، پھیلاؤ ہے، اسپریڈ ہوتا ہے۔ کتنے عقل مند لوگ کفر اور شرک کے راستے پر پڑے ہوئے ہیں، کتنے مبصرین، کتنے تجزیہ نگاہ، کتنے بڑے سیاستداں، کتنے بڑے عقل مند لوگ جن کا مرتبہ بہت اونچا ہے، جن کے پاس لوگ مشورے لینے جاتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے وہ بڑے سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی شرک کے راستے پر پڑے ہوئے ہیں۔ تو ایک عام آدمی یہ خیال کر سکتا ہے کہ آخر اتنے سمجھدار لوگ، یہ کوئی ناعاقبت اندیش تو نہیں ہے، یہ کوئی بیوقوف تو نہیں ہے، یہ کوئی جاہل تو نہیں ہے، یہ تو بڑے عقل مند ہے، بڑے دانشور ہیں، بڑے سیاستداں ہیں، بڑے مبصرین ہیں، بڑے مفکرین ہیں، بڑے مدبرین ہیں۔ تو ان کے پاس ایسی صلاحیتیں ہیں، اس کے باوجود وہ شرک کے راستے پر پڑے ہوئے ہیں، تو کچھ نہ کچھ اس میں ہوگا۔ آخر کیوں وہ اپنی مرادیں، اپنی منتیں، اپنی آرزویں، اپنی امنگیں ان سے مانگتے ہیں اور وہاں نذرانے کیوں چڑھاتے ہیں؟ آخر شرک اور کفر کے اندر کسی نہ کسی درجے میں کچھ نہ کچھ تو ہے، اسی وجہ سے تو یہ بڑے بڑے لوگ اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ یہ ایک عام آدمی خیال کر سکتا ہے، یہ غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے عام آدمی کی غلط فہمی کو اس آیت میں اس کو خطاب کرتے ہوئے دور فرمایا ہے کہ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ۔ آپ یعنی میں یا آپ اور رہتی دنیا تک جو بھی آئے گا دنیا کے اندر، ان تمام سے یہ خطاب ہے کہ تو شک نہ کر، تو شک میں مت ہو ان چیزوں کی جانب سے جس کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ کون؟ یہ بڑے مدبرین، بڑے مفکرین، تجزیہ نگار، چوٹی کے دانشور۔ ان کے بتوں کی پرستش کرنے کی وجہ سے شک میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بتوں کی پرستش کی بنیاد ان کے یہاں عقل فہم پر نہیں، علم ہدایت پر نہیں، ان کے یہاں بتوں کی پرستش کی بنیاد صرف اور صرف اپنے باپ دادا کی کورانہ تقلید پر ہے۔
نری تقلید پر ہے، اندھی تقلید پر ہے، بلائنڈلی وہ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی عقل فہم نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، وہ نہیں عبادت کرتے ہیں مگر ایسے ہی جیسے کہ ان کے باپ دادا اس سے پہلے عبادت کرتے چلے آئے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی ٹھوس دلیل اور مضبوط دلیل نہیں ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر علم کی روشنی میں، ہدایت کی روشنی میں، عقل اور فہم کی روشنی میں وہ بتوں کی پرستش کرتے ہوئے، ایسی بات نہیں ہے۔ اپنے باپ دادوں کی تقلید میں یہ کام کرتے ہیں، لہذا غلط فہمی مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص، اور بے شک ہم ضرور ان کو پورا دے دیں گے، ان کا حساب کم کیے بغیر۔ یعنی انہوں نے بت پرستی جو کی، غیروں کی پوجا پاٹ کی، تو وہ غیروں کی پوجا پاٹ کی وجہ سے جو بھی دنیا کے اعتبار سے یا آخرت کے اعتبار سے، دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو یقینی ہے، آخرت کے اعتبار سے جو بھی ان کو سزا ہو سکتی ہے وہ سزا پوری کی پوری ان کو دے دی جائے گی، اس میں ذرا برابر کم و کاست نہ کیا جائے گا۔ دوسری غلط فہمی اس آیت میں بیان کی گئی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، وہ غلط فہمی یہ ہے کہ آخر قرآن کریم اتنا بلیغ ہے، اتنا فصیح ہے اور فصاحت بلاغت سے بھرپور ہے، اس کے باوجود لوگوں کے اندر اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف کا مطلب یہ کہ کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے، ایسا کیوں؟ جب قرآن کریم فصیح اور بلیغ کتاب ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے لوگ اس کو مانتے اور اس کو قبول کر لیتے، لیکن دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ قرآن کریم کو نہیں مانتے اور کچھ لوگ قرآن کریم کو مانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور آپ کے واسطے سے پوری امت کے لیے تسلی کا سامان ہے کہ قرآن کریم کی کوئی تخصیص نہیں۔ قرآن کریم کے علاوہ جتنی بھی کتابیں، آسمانی کتابیں اس سے پہلے آ چکی ہیں، ان کو بھی جھٹلایا گیا، ان کے اندر بھی اختلاف ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اس میں اختلاف کیا گیا۔ تورات کو خصوصی طور پر اس لیے بیان کیا گیا کہ تورات یہ قرآن کریم کے بعد آسمانی کتاب میں سب سے عظمت والی کتاب، سب سے اونچے رتبے والی کتاب سمجھی جاتی ہے، اس لیے۔ اور جیسے قرآن کریم کے اندر تفصیل اور تبیین ہے، ایسے ہی تورات کے اندر بھی تفصیل اور تبیین تھی، اور سملرٹی یعنی ان دونوں کے درمیان قدر اشتراک ہے، تفصیل تبیین کے اعتبار سے، عظمت اور مرتبے کے اعتبار سے، اس وجہ سے تورات کو بیان کیا گیا ہے۔ ورنہ اختلاف کے باب میں تورات کی کوئی تخصیص نہیں۔ تورات کے علاوہ دوسری کتابیں جو تھیں، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، اسی طریقے سے زبور، اسی طریقے سے انجیل، ان میں بھی اختلاف کیا گیا، کچھ لوگوں نے مانا، کچھ لوگوں نے نہیں مانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی کا مضمون نازل فرمایا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس سلسلے میں تکلیف میں پڑنے کی ضرورت نہیں، فکر اٹھانے کی ضرورت نہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ صرف قرآن کریم نہیں ہے کہ جس میں اختلاف کیا گیا، قرآن کریم سے پہلے بہت سی کتابیں گزری، اب قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز تو ہو نہیں سکتی، تو مثال تو دینی تھی، تو مثال چھوٹی چیزوں کی، چھوٹی چیزوں میں نسبتاً جو بڑی چیز ہو اس کی دی گئی۔ تو چھوٹی چیزوں میں آسمانی کتابیں ہیں، ان میں سب سے بڑی چیز کون ہے قرآن کریم کے بعد؟ تورات، اس لیے تورات کو بیان کیا گیا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ مانتے نہیں، فصاحت اور بلاغت سے بھرپور کتاب ہونے کے باوجود، تو کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گوارا فرماتے ہیں؟ کیوں ان کا پتہ صاف نہیں کر دیتے؟ خس کم جہاں پاک والی صورت کیوں نہیں ہوتی؟ ان کو دنیا میں کیوں رہنے دیا جاتا ہے، پنپنے دیا جاتا ہے، ترقی کرنے دیا جاتا ہے، ان کو ختم کیوں نہ کر دیا جاتا؟ اس کا جواب ہے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اللہ باخبر ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ میرا کلام ان کے گلے نہیں اترتا،
میرا کلام ان کو ہضم نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود سزا نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سزا کا ایک وقت مقرر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، اس وقت مقرر سے پہلے سزا دی جا سکتی نہیں ہے۔ تو وقت امہال تک ان کو مہلت دی جا رہی ہے، تو امہال کے وقت تک یعنی ڈھیل دیے جانے کے وقت تک ان کو ڈھیل دیے جانے سے کوئی یہ خیال نہ کرے کہ مطلقاً ان کی پکڑ ہونے والی نہیں ہے، یہ وقتی طور پر ان کی پکڑ نہیں ہو رہی ہے، عنقریب جو وقت مقرر آ جائے گا تو ان کی پکڑ ہوگی اور سزا بھی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی جانب سے سبقت کر چکی ہے، وہ بات کیا؟ تو کہا کہ ہر ایک کے لیے عذاب کا، پکڑ کا، مواخذے کا، گرفت کا وقت مقرر ہے، وقت سے پہلے اس کی پکڑ ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ بات لقضی بینہم، اگر وہ بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کب کا کر دیا جاتا، فیصلہ ہو چکا ہوتا، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وقت امہال متعین ہے، یعنی مہلت دیے جانے کا وقت متعین ہے، لہذا وقت امہال تک ان کو مہلت دی جا رہی ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک یہ لوگ اس قرآن کریم کی جانب سے ایسے شک میں ہیں جو خلجان میں ڈالنے والا ہے، تردد میں ڈالنے والا ہے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لِيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، لیکن کوئی یہ خیال نہ کرے کہ بس ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور گرفت نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک ضرور بھی ضرور آپ کا پروردگار ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ کن کو؟ ان لوگوں کو بھی جنہوں نے قرآن کا انکار کیا، قرآن کو نہیں مانا اور بت پرستی میں مبتلا رہے، ان کو بھی ان کے عمل کی پوری جزا دے دی جائے گی، یعنی سزا دے دی جائے گی۔ اور ان لوگوں کو جنہوں نے قرآن کریم کو مانا، اس کی تعلیمات کو اپنایا، سینے سے لگایا اور وحدانیت کے قائل ہوئے، توحید پرست رہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کی وحدانیت مطلب توحید پرستی کا بھرپور صلہ دے گا، قرآن کریم پر عمل کرنے کا بھرپور صلہ دے گا۔ کیوں؟ انہ بما یعملون خبیر، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، سب سے باخبر ہے۔ اچھوں کو ان کی اچھائی کا بھرپور صلہ دیا جائے گا اور بروں کو ان کی برائی کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔